بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر جرار میں ہدہد کی ڈیوٹی ایک انجینئر کی سی تھی۔ ایک روز ہدہد بوقت حاضری غیر حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، مگر ہدہد ایک ایسی خبر لایا جس سے اللہ کے نبی بھی بے خبر تھے، لہٰذا اس کی غیر حاضری کا نہایت معقول عذر ہونے کی وجہ سے اس کا قصور قابل معافی تسلیم کر لیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا، یعنی پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل صریح پیش کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو سیدھے رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو کیوں نہ سجدہ کریں، جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے۔ یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے لوٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ دربار والوں، میری طرف ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور اصلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، تو جو حکم دیجیے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجیے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوگے۔ اس کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان کو کوئی طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے تمام پرندوں کے اپنے اپنے لیڈر اور کمانڈر تھے، جو روزانہ اپنے اپنے وقت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ہدہد کا فرض منصبی یہ تھا کہ سفر کے دوران میں کسی بنجر مقام پر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ بتاتا تھا کہ کہاں کھدائی کر کے پانی نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے بتانے پر فوجی کھدائی کر کے پانی حاصل کر لیتے تھے۔
ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے مقام پر موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، ہدہد کو نہیں دیکھتا یا واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی صریح دلیل پیش کرے۔ عورت کی حکمرانی کا مسئلہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بلا اطلاع غیر حاضری پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے اسے سخت سزا دینے یا ذبح کرنے کا فیصلہ سنا دیا، اور کہا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش کرے تو اس کی سزا ختم بھی کی جا سکتی ہے۔ تاہم ہدہد جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا اور عرض کی، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان پر بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا ایک عظمت والا تخت بھی ہے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی سلطنت کے بارے میں بتایا۔ یہ سلطنت یمن میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی حکمران شاہی خاندان کی ایک عورت تھی، کیونکہ سابق بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو بادشاہ بن سکتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایران کی حکومت پر ایک عورت کے فائز ہونے کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے عورت کو حکمران بنا لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اسے ہر وہ چیز ملی ہے جو بادشاہوں کے پاس ہوا کرتی ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ اس کے تخت میں طرح طرح کے ہیرے جواہرات اور موتی لگے تھے، اور وہ سونے سے مزین تھا۔ پھر ہدہد نے بتایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجتے ہیں۔ شیطان نے انہیں اس اللہ سے دور کر دیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں سے چھپی ہوئی اشیاء نکالتا ہے اور تمام ظاہری اور پوشیدہ اشیاء سے خوب واقف ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے، یعنی اس کا تخت اتنا بڑا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز اس سے بڑی نہیں۔ ملکہ بلقیس کی دعوت توحید۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی گئی تھی اور آپ کی اطاعت قبول کرنے کا حکم تھا۔ اسی لیے فرمایا، تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو بلکہ میرے حکم کی تعمیل کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بلقیس کو پہنچایا، اس نے پڑھا اور وزیروں مشیروں کو طلب کر لیا تاکہ اس خط کے بارے میں مشورہ کرے۔ اس نے انہی صورتحال کی خبر دیتے ہوئے کہا، میری طرف ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے۔ پھر خط بھیجنے والے کا پتہ بتایا، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ پھر خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، وہ بخشش کرنے والے بڑے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے۔ یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس تخت کی صورت بدل دو تاکہ دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے۔ جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا، کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرمانبردار ہیں، اور وہ جو اللہ کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس سے منع کیا۔ اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔ پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی
پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری جنوں کو حکم دیا کہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا وہ تخت حاضر کر دیں جس پر بیٹھ کر وہ دربار لگاتی ہے، تو ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ آپ اہم معاملات پر غور کرنے کے لیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے صبح سے دوپہر تک دربار منعقد کرتے تھے۔ اس نے کہا میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار۔ تخت کے جواہرات میں خیانت نہیں کروں گا۔ دربار میں موجود ایک مومن جن نے عرض کی میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں، اور واقعی بلقیس کا تخت تھوڑی دیر میں یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بڑا بے پرواہ اور بزرگ ہے۔ اسے ناشکر کرنے والوں کے شکر کی ضرورت ہے، نہ کافروں کی ناشکری سے اس کا کچھ بگڑتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت کی آرائش میں تبدیلی کر دی جائے تاکہ بلقیس کی عقل و فہم کا اندازہ ہو سکے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے۔ ملکہ بلقیس کے خیال میں یہ تخت اس کا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ تو اسے یمن میں چھوڑ آئی تھی اور پھر اس کی سجاوٹ میں تبدیلی بھی کر دی گئی تھی۔ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی اور بھی ایسی عجیب و غریب کاریگری اور ہنرمندی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کی بات نقل فرمائی۔ ہمیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اس کے بعد فرمایا اے سلیمان علیہ السلام نے اسے روک دیا، اور جو وہ اللہ کے سوا سورج کی پوجا کرتی تھی یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی، یعنی ملکہ اور اس کی قوم بلا دلیل صرف آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے آفتاب پرستی میں مبتلا تھے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اس کام سے منع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شفاف شیشے کا ایک محل تعمیر کروایا تھا۔ اس کے نیچے پانی بہتا تھا اور پانی پر شیشے کی چھت تھی۔ اس پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور رکھے گئے تھے۔ جب ملکہ بلقیس وہاں پہنچی تو اس سے کہا گیا کہ محل میں تشریف لے چلیے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر رونق افروز تھے۔ اسے دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ حوض ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ فرمایا یہ تو شیشے سے مندی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔